آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے اور سورہ محمد کی آیت نمبر 31 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے جہاد کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ، یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین کو جان لیں، جہاد کرنے والوں کو جان لیں، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو جان لیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے منافقین کا تذکرہ ہے، جو دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن آزمائش کے موقع پر ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں اس طرح سے آزماتے رہیں گے، جہاد کا حکم دے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دے کر کے تمہیں آزماتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہاری یہ جان لے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، تم میں سے کون صبر کرنے والے ہیں، تمہارے حالات کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے چہروں سے تمہیں ظاہر کر دے اور لوگ تمہیں پہچان لیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ اپنے باتوں کے انداز سے بھی پہچانے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے، ایسے مواقع لاتا ہے، ایسے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ بالکل ان کی خبریں اور ان کے اندر کی باتیں بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو جان لیں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین نہیں جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، بلکہ جو کچھ ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا، وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ اللہ رب العالمین کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سے جہاد کرنے والے کون؟ تو اس طرح کی آیات قرآن کریم کے اندر جہاں بھی آتی ہیں تو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل کر کے دراصل نبی کو اور مسلمانوں کو دکھلانے کی بات کرتا ہے کہ اس طرح کے حالات لا کر کے، اس طرح کے آزمائش میں ڈال کر کے ہم جو جاننے کی بات کرتے ہیں وہ یہ کہ رسول جان لیں، مسلمان جان لیں کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے اس طرح کی آزمائش کے ذریعے سے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جہاد کا ذکر کیا ہے آزمائش کے طور پر، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اس کائنات میں آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان سے سجائے ہیں آزمائش کے لیے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، زندگی اور موت کا سلسلہ یہ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، چاہے ہمارے فرائض ہوں، نوافل ہوں، صدقہ خیرات ہوں، یہ جو افضل ترین اعمال ہمیں بتلائے جاتے ہیں، یہ سب آزمائش ہیں کہ اللہ رب العالمین کا اس سے کچھ بھلا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے اور پھر ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ ہم جب اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیتا ہے، اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے بدلہ اتنا بڑا ملتا ہے۔ تو ان تمام آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یہ بہت بڑی آزمائش، بہت اعلیٰ درجے کی آزمائش ہے، اس لیے اس کو سب سے افضل ترین عمل کہا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ بھی سب سے بڑا ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ جد و جہد ہم اور آپ بولتے رہتے ہیں، اسی سے جہاد ہے، کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی ہر وہ کوشش جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اس کے درجات ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ اس کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگا دے اور سب کچھ قربان کر دے، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دے، اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے کہ اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ظاہر سی بات ہے وہی انسان کر سکتا ہے جس کو انتہائی درجے کا یقین ہوگا، اسلام کی حقانیت کا انتہائی درجے کا یقین ہوگا، وہی اپنے جان مال سے قربانی دے گا۔ ورنہ باتیں تو سب کر لیتے ہیں لیکن قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو کوئی نہیں دیتا ہے۔
इसी तरह से ये वही कर सकता है जिसके अंदर इंतहाई सब्र होगा, साबित कदमी होगी। इसलिए आप देखेंगे कुरान करीम के अंदर जहां जहां भी जिहाद का जिक्र आया है वहां सब्र का जिक्र जरूर आया है। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजाहिदीन के बाद साबिरीन का भी जिक्र किया है। और भी आप कई मकामात पर पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां जिहाद के साथ सब्र का भी जिक्र किया है। जिसके अंदर सब्र ना हो, जो सिर्फ झाग की तरह से उबले और उसके बाद ठंडा पड़ जाए, जिसके अंदर इस्तिकामत ना हो, पायदारी ना हो, मजबूती ना हो, वो आदमी जिहाद नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें लाजमा है जिहाद का कि जिहाद जो इतनी इस्लाम का की बुलंदी है, सबसे अफजल तरीन अमल है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल क्या है, तो आपने फरमाया ईमान, अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। पूछा गया फिर उसके बाद, तो आपने फरमाया अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। पूछा गया फिर उसके बाद, तो आपने फरमाया हज मबरूर, हज मबरूर। तो इस तरह से कई हदीसें हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी पूछा गया कि कोई ऐसा अमल है जो जिहाद की सबीलिल्लाह के बराबर हो, जिहाद की सबीलिल्लाह के बराबर हो, तो आपने फरमाया नहीं, कोई ऐसा अमल नहीं, कोई नहीं कर सकता है। एक रवायत के अंदर इस तरह से साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बतलाइए मुझे जो जिहाद की सबीलिल्लाह के बराबर हो, तो आपने फरमाया तुम नहीं कर सकते। साहबी ने कई बार दोहराया, तो आपने कहा क्या तुम इस बात की ताकत रखते हो कि एक मुजाहिद अपने घर से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकले और तुम उस वक्त मस्जिद में दाखिल हो, तुम रोजे की हालत में हो, तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, और जब तक वो मुजाहिद अपने घर लौट नहीं आता है तब तक तुम रोजे की हालत में रहो, तब तक तुम नमाज ही पढ़ते रहो रात दिन। क्या कोई ऐसा कर सकता है? तो ये अमल है कि गोया कि एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है वो उसको इतना सवाब मिलता है गोया कि वो अल्लाह के रास्ते में वो पूरा सफर वो रोजे का सवाब पाता है और नमाज का सवाब पाता है, क़यामुल लैल का सवाब पाता है। और ये कोई नहीं कर सकता है कि एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकला है, पता नहीं कितने दिन कितने महीने लगेंगे, और उस वक्त से लेकर के एक आदमी रोजा की हालत में रहे, नमाज पढ़ता रहे, रातों को क़याम करता रहे, सोए ना, और जब तक कि मुजाहिद लौट ना आए। तो ये इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि उसके जैसा कोई अमल नहीं है, कोई अमल उसके बराबर नहीं हो सकता है। आपने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह के वक्त पहरा देना, एक सुबह के वक्त या एक शाम के वक्त पहरा देना अल्लाह के रास्ते में, ये दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। ये दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी दौलत है, जितनी कीमती चीजें हैं, जितनी भी जो भी कीमत हो सकती है, इस सब से बेहतर है सिर्फ एक सुबह के वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलना। कोई आदमी इस्लामी सरहद पर पहरा दे रहा हो, तो ये जिहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत है। इस तरह से और भी बहुत सारी अहादीस हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जाने के बाद जिनको भी जन्नत मिलती है अपने अमल की वजह से, जो मकसद जन्नत में जाते हैं, तो जन्नत में जाने के बाद कोई भी जन्नत से दोबारा दुनिया के अंदर आने की तमन्ना नहीं करता है सिवाय मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के, उस शख्स के जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर गया हो। वो चाहता है कि दुनिया में मैं 10 बार जाऊं और 10 बार अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर आऊं, क्योंकि वो देखता है कि वहां शहीद होने वालों के दर्जात कितने बुलंद, शहीद होने वालों की जो करामत होती है, जो वहां उनको फजीलत दी जाती है, जो उनकी इज्जत और आवभगत की जाती है, उसकी बिना पर वो चाहता है कि मैं दुनिया में बार बार जाऊं और बार बार शहीद होकर आऊं। ये फजीलत है। इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिहाद फी सबीलिल्लाह वालों के लिए जन्नत में 100 दर्जे तैयार कर रखे हैं। जन्नत के 100 दर्जे। आपने सुना था कि सबसे अदना जन्नती कौन होगा? जिसको इस दुनिया के 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। ऐसे जिहाद फी सबीलिल्लाह वालों के लिए अल्लाह ताला ने 100 दर्जे रखे हैं जन्नत के, और एक एक दर्जे का फासला कितना है? जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है, ऐसे 100 दर्जे हैं एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के लिए। तो इस तरह से बहुत अजीम फजीलत वाला ये अमल है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दुनिया के अंदर इस हाल में मर जाए कि उसने जिंदगी में कभी जिहाद ना किया हो और ना कभी उसने जिहाद की दिल के अंदर नीयत की हो, ना तो उसने जिहाद किया, यानी मौका ही नहीं मिला जिहाद करने का, लेकिन ठीक है मौका नहीं मिला तो उसने जिहाद की नीयत भी नहीं की, उसने दिल में इरादा भी नहीं किया, तो ऐसा आदमी निफाक के एक शोबे पर मरता है। ऐसा आदमी गोया कि मुनाफिक होकर दुनिया से जाता है। इसलिए हर मोमिन को, हर मुसलमान को ये नीयत, ये जज्बा रहना चाहिए
کہ اللہ کے راستے میں میں جہاد کا موقع ملا تو جہاد کروں گا، اپنی جان اور مال کی قربانی دوں گا۔ ہر مسلمان کو اگر چاہتا ہے کہ وہ ایمان پر مر کر جائے، وہ نفاق پر مر کر نہ جائے، تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھلے دنیا میں زندگی میں کبھی نہ موقع ملے، بغیر جہاد کے مر جائے، لیکن دل میں نیت ہونی چاہیے۔ جب اس طرح کی نیت ہوگی تو انسان کے اندر دین کو سمجھنے کا اور دین پر چلنے کا جذبہ ایسا پیدا ہوگا کہ دنیا کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں تو نہیں گھبرائے گا۔ اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے اور دین سے پھر جائے، وہ اکیلا دنیا کے اندر بچے گا تو بھی ثابت قدم رہے گا، ساری دنیا اس کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرے تو بھی نہیں ہٹے گا۔ یہ ایسا جذبہ ہے، اسی لیے دنیا کے لوگ جذبے جہاد سے گھبراتے ہیں اور اس کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی اسی میں ہے کہ جذبے جہاد کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسٹیٹس لگائیں، آپ نعرے لگائیں، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ جب وقت آئے گا تو آپ ادا کریں گے، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اگر وقت نہیں آتا ہے، آپ ایسے چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر سچے نیت سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، تو چاہے وہ اپنے بستر پر مرے، اللہ اس کو شہادت کی موت دے گا، وہی ثواب دے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جہاد فی سبیل اللہ کی یہ اہمیت ہے دین کے اندر۔ اللہ دعا رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور جہاد فی سبیل اللہ جو دین اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک افضل ترین عمل ہے، اسے ہمیں اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھنے کی، اور جب بھی اللہ رب العالمین اس دنیا میں جب بھی جس وقت بھی خالص دین اسلام کی بلندی کے لیے شرعی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے، موقع آئے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے جان و مال کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔